مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مبتهل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ثم الرضا عن ابی بکر وعمر ثم الرضا عن ابی بکر وعمر وعن علی وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا قصیدہ بردہ شریف امام شرف الدین بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم محبت سے نکلے ہوئے یہ محبت کلمات صدیاں سال بیتے قیامت کی سحر اور مابعد قیامت بھی نکلے ہوئے یہ مدحت کے پھول ہمیشہ ہی سلامت رہے سید کائنات مولا کل جہاں والی علیہ السلام کی ناد لکھی کس عالم میں لکھی کس حالت میں لکھی کہ فالج نے جسم کھوا لیا سر سے پاؤں تک بیماری ہو گئے اپنے جسم کو جنبش نہیں دے سکتے تھے کلفتوں نے گھیر لیا تکلیفوں نے گھیر لیا اور ساری زندگی بادشاہوں کی قصیدہ خوانی کرتے رہے غزلیں لکھتے رہے اور نعتیں بھی لکھے کسی نے کان میں یہ ڈالا کہ سنو بادشاہوں کے قصیدے جسم کی سلامتی تک تو سلامت رہتے ہیں مگر جب جسم سلامت نہ رہے تندرستیاں نہ رہے بادشاہ کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں مگر ایک بادشاہ وہ ہے جو ہر حال میں ہی پرواہ کرتا ہے
تمہارے قلم سے کبھی نعت کے بول بھی نکلے ہیں؟ اس نے کہا بالکل نکلے ہیں۔ کہا اب نعت لکھو، اس توجہ سے لکھو، اس محبت سے لکھو، اس غائب سے لکھو کہ قلم پر حروف بعد میں آتے ہیں، کائنات کے مولا کریم علیہ السلام اسے پہلے سنبھالے۔ کر توجہ گنبد خضرا کی طرف، ارے جہاں سارے ساتھ چھوڑ جائیں وہاں کائنات کا وہ ساتھ ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ کہتے ہیں میں نہ قلم کو حرکت دے سکتا تھا، نہ کاغذ پکڑ سکتا تھا، نہ اپنے تخیل کے اسب رفتار کی طرف توجہ کر سکتا تھا۔ میں نے دل کو ورق بنا لیا، سوچ کو قلم بنا لیا، آنسوؤں کو سیاہی بنا لیا اور گنبد خضرا کی طرف توجہ کر کے لکھنا شروع کیا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا۔ یہ نعت پاک لکھی بعد میں گئی، دل کے ورق پر لکھی پہلے گئی۔ کہتے ہیں کہتے کہتے 140 شعر، اور عرب لوگ حافظے کی دنیا کے بڑے بادشاہ ہوئے۔ وہ قلم کاغذ سے لکھنا بڑا عار سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں جو کہنے والا کہتا ہے وہ اپنے دل میں پہلے کہے، ذہن میں پہلے رقم کرے، لکھنے کے بعد پھر لکھے، اور جو قلم کاغذ کی محتاجی ہے اسے محتاجی سمجھتے تھے۔ 144 شعروں کا یہ قصیدہ پاک دل کے ورق پر لکھنے کے بعد سو گئے۔ کائنات کے دولا، سخیوں کے سخی، کریموں کے کریم، لاجپالوں کے لاجپال، اتنے بڑے سخی ہیں، آنکھیں بند ہو گئی، مقدر کی آنکھیں کھل گئیں۔ سید کائنات دولہ کل جہاں تشریف لے آئے، فرمایا بصیری ہماری نعت لکھی ہے، ہمارا نغمہ گنگنایا ہے، بادشاہوں کے قصیدے لکھنے والے، ارے میرا قصیدہ مجھے میرے سامنے سناؤ۔ حضرت بصیری رو پڑے، عرض کی سخیہ سونے محبوبہ بصیری تو کروٹ بھی نہیں لے سکتا ہے، بیماری اور غربت نے یوں گھیرا ہوا ہے، آپ نے اپنا دست شفا اثر رکھا اور اتنی خوشبوئیں، اتنی رحمتیں، اتنی راحتیں، اتنا سکون لوٹا۔ بصیری فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم خبر نہ ہوئی کہ دست پاک پہلے لگا ہے کہ شفا پہلے آ گئی۔ شفاؤں کے بادشاہ، رحمتوں کے بادشاہ، کرم کے بادشاہ، عطاؤں کے بادشاہ، نور کے بادشاہ، کرم کے بادشاہ نے اتنا کرم کیا کہ دست مبارک رکھ کے فرمایا بصیری ہون نہ سناؤ میری۔ حضرت بصیری عرض کرتے ہیں حضور سخیہ سونے محبوبہ ابھی میں نے دل کے ورق پر لکھی ہے، بصیری 144 شعر نہیں، اور جو شروع مولا یصلی وسلم سے نہیں ہوتی ہے، ارے جو ذی سلامی سے شروع نہیں ہوتی ہے۔ حضرت بصیری چھم چھم رو دیے، کہا سخی سونے محبوبہ میں نے سن پر رکھا تھا کہ محبوب دل پر خیال بعد میں گزرتا ہے، خبر گنبد خضرا میں پہلے ہوتی ہے۔ میرے آقا میں نے تو ابھی کاغذ پر لکھی نہیں، کہیں محفوظ کی نہیں، یہ خبر کیسے پہنچی؟ میں بصیری اپنے خیال میں لکھ رہا تھا، میں گنبد خضرا میں سما۔ کریم علیہ السلام نے مقطع بھی بتا دیا، درمیانیہ بھی بتا دیا، اس کا اختتام بھی بتا دیا۔ میں بصیری اب سناؤ۔ حضرت بصیری سنانے لگے، سخی کریم علیہ السلام سنتے تھے، اور مولانا اشرف علی تھانوی نے شرح لکھی ہے کہ سخی سنتے تھے اور سن کے یوں جھوم جھوم کے سنتے تھے۔ ارے چشتیوں تمہیں فیضان ہے سید کائنات کا یوں جھوم کے سننے پر، اس وجدانی کیفیت میں سننا، اس ذوق سے سننا کہ سر سے پاؤں تک ایک ایک جسم کا جو بال ہے وہ سماج کے لیے معمول ہو جائے، یہ سننا سید کائنات نے قائم فرمایا۔ سنتے رہے، فرمایا بصیری شفا ہو گئی، ساری اجازت ہے۔ حضرت بصیری کہتے ہیں میرے منہ میں زبان کیسے آتی کہ بڑے بڑے فصحا سخی کے حضور جھک جاتے ہیں، زبانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے دل میں بعد میں سوچا کہ بصیری جے کہتے سخی سونے نو عرض کردہ محبوبہ میں نو اپنی چادر دے جاؤ، قیامت تک یہ چادر میرے لیے نشانی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں میں نے پھر خیال دوڑایا تو سخی بادشاہ کے نثار جاؤ، الٹے قدم تشریف لے آئے۔ فرمایا سنو بصیری یہ چادر رکھو، قیامت کی سحر تک میرا لکھا ہوا قصیدہ فردہ کے عنوان سے معلوم، یہ چادر والا قصیدہ ہے۔ حضرت بصیری کہتے ہیں پھر میں نے اس کے شکر میں قصیدہ محمدیہ لکھا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی یہ تلاوت کیا جاتا ہے وہ جگہ نور قرار پاتی ہے، رحمت قرار پاتی ہے، عنایت قرار پاتی ہے۔ حضرات ذی وقار باب مدحت پر دستک دیتے ہوئے عزیزم محترم بھائی محمد طاہر سلیم صاحب کی خدمت سے ملتمس ہوں کہ یہ رحمتوں اور نور لوٹانے کی گھڑیوں کے اندر ہم اپنے دامن دراز کیے ہوئے سخیوں کے سخی، بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور رحمت کی بھیک چاہتے ہیں۔ آپ حضرات بیٹھنے کا ثبوت دیکھیے، پوری محبت سے، پورے جذبے سے نعرہ تکبیر،
ہر زبان بولے گی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پورے جذبے سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ باجبزی احترام، باجبزی قدر، برادر معظم، محترم المقام طاہر سے